بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معارف القرآن جلد دوم، وی لاگ نمبر 359، پہلی قسط، پیج نمبر ہے 380 یعنی 370، سورت نساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 30 یعنی 30۔ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت، یہ جہاں عجب جہاں ہے، نہ قفس نہ آشیانہ، زندگانی کی حقیقت کو ہے کن کہ دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشا و سنگ گراں ہے زندگی، اسی خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے۔ ناظرین آج کا ہیڈنگ ہے دوسرے کا مال حلال ہونے کے لیے تجارت اور ترازی کی دو شرطیں۔ وی لاگ نمبر 351 آج پہلی قسط ہے، 380 پیج ہے، معارف القرآن جلد نمبر 2 ہے، سورۃ النساء نمبر 4 اور اس کی آیت نمبر ہے 30 یعنی 30۔ دوسرے کا مال حلال ہونے کے لیے تجارت اور ترازی کی دو شرطیں۔ آیت کے اس جملہ میں تجارت کے ساتھ ان ترازم منکم فرما کر یہ بتلا دیا کہ جہاں تجارت ہی نہ ہو بلکہ تجارت کے نام پر جوا، سٹہ یا ربا اور سود کا معاملہ ہو، یا مال ابھی موجود نہیں، میں ذہنی قرارداد پر اس کا سودا کیا گیا ہو، وہ بھی باطل اور حرام ہے۔ اسی طرح اگر تجارت یعنی مبادلہ اموال تو ہو لیکن اس میں فریقین کی رضامندی نہ ہو، وہ بھی فاسد اور ناجائز ہے، اور یہ دونوں صورتیں اکل اموال بالباطل میں داخل ہیں۔ پہلی صورت کو فقہا بھی باطل کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور دوسری صورت کو بھی فاسد کے نام سے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کرنے کا نام تجارت ہے۔ اگر ان میں کسی ایک جانب مال ہو اور اس کے بالمقابل مال ہی نہ ہو تو وہ تجارت نہیں بلکہ فریب ہے۔ سود کے معاملات کا یہی حال ہے کہ سود کی رقم ادھار کی مایات کا معاوضہ ہوتا ہے اور یہ میعاد کوئی مال نہیں۔ اسی طرح سٹہ جوا کہ اس میں ایک طرف تو مال متعین موجود ہے، دوسری طرف مال کا ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہے۔ اسی طرح وہ وعدے کے سودے جن میں مال ابھی تک وجود میں نہیں آیا اور اس کا سودا کر لیا گیا تو ایک طرف مال اور دوسری طرف موہوم وعدہ ہے، اس لیے حقیقت کے اعتبار سے یہ تجارت ہی نہیں بلکہ ایک قسم کا دھوکہ فریب ہے، اس لیے فقہا نے اس کو بھی باطل قرار دیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں طرف سے مال اور تبادلہ، مال تو ہو لیکن کسی ایک جانب سے رضامندی نہ ہو، یہ تجارت تو ہوئی مگر فاسد اور غلط قسم کی تجارت ہے، اس لیے اس کو بھی فاسد کہا جاتا ہے اور ناجائز ہے۔ ناظرین اس تشریح سے بھی وہ شرع اور تجارت کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں سب نکل جاتی ہیں۔ شرط ترازی کی حقیقت، یہ ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔
یہ جو ویلاگ 359 ہے یہ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ شرط ترازی کی حقیقت وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے. شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے. زلف محبوب خدا لہرائے گی محشر کے دن، خوب پہ کس کی گھٹائیں خوب یہ کس کی گھٹائیں، خوب یہ خوب یہ خوب یہ کس کی گھٹائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے.